من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في موضع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور جن جن چیزوں کی ہم کو ضرورت کی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں، مہیا کی ہیں. اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ آج عید کا موقع عنایت کیا ہے. خاص طور پر ہم اہالین عمرہ کے لیے خوشی کی بات ہے، ورنہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو فرض نماز کے لیے بھی موقع نہیں مل پاتا ہے. تو ہم کو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کے لیے خصوصی طور پر، خاص طور پہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عنایت کیا ہوا ہے اس کا شکرانے کے طور پر تکبیرات کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہیں. اور ایک جو مخصوص ایام ہے اس میں تو اور خاص طور پر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں. اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہر طرح کی قربانیاں ہر مذاہب کے اندر اور ہر ریلیجن کے اندر ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے مقید ذہن اور ایسے دریدہ ذہن لوگ موجود ہیں جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اسلام کے مزاج پر انگلی اٹھاتے ہیں، نام اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتے ہیں، لیکن اپنی روشن خیالی کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سنت ابراہیمی جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اپنا گہرا دوست، جگری دوست بنایا اللہ رب العالمین نے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس منتخب نبی کے بارے میں فرمایا کہ وقال انی جاعلک للناس اماما. اللہ رب العالمین نے امام الناس کا ان کو مقام اور مرتبہ دیا. ابو الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو تاریخی اور اسی طرح سے ہم اہل ایمان کے لیے اپنے ایمان کو سیکل کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا جو مختصر ذکر کیا قرآن کی آیت میں، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر فرمایا کہ ان انبیاء کرام کو جن کو کتاب اور نبوت دی گئی ہے، اللہ کے رسول آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کی اقتداء کریں. قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا خاص نبی بچپن سے کم عمری سے لے کر، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس گھرانے کی برکت اتنی عظیم کہ انہوں نے پہلے چاند کا واقعہ، سورج کا واقعہ کہ وہ سب غروب ہو گئے، ڈوب گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف وہ مائل ہوئے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے گاؤں والوں کو بتوں کی عبادت سے نکالنے کے لیے ایک اچھی ترکیب اس کا استعمال. اس کے بعد پھر اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت، امام الموحدین کا وہ مقام انہوں نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا ہے. ہمارے لیے اور آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں. ایک حکم ملا اور اس حکم کو ملنے کے بعد انہوں نے ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں کسی آبادی والی جگہ پر چھوڑ کر، انجان جگہ پہ چھوڑ کر جہاں انسان زندہ ہے، جہاں سواریاں موجود ہیں. اور آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں
کہ جب ہم ان سے رابطے کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ رب العالمین کے حکم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اسی طرح سے حضرت ہاجرہ کو اس جگہ پر اللہ رب العالمین کے حکم سے چھوڑ دیا تھا. پوری زندگی اگر ہم دیکھیں تو امتحان کا اور آزمائش کا ایسا بیکر کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، اور ابراہیم تو نے جو وعدہ کیا تھا وفا، اس کو تو نے مکمل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خیال کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی کے طور پر بھی ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جو آداب بتلائے ہیں اس کا ہم کو دھیان دینا چاہیے. جانور جب ذبح کرنے جا رہے ہیں تو ذبح کرنے کے وقت چھری کو پہلے سے دھار کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کیا تم اس جانور کو 2 موت دینا چاہتے ہو کہ اس کے سامنے تم ذبح کر رہے ہو اور دھار کر رہے ہو چھری کو؟ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو اس کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کریں اور اس کو ہم جب بوٹی میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس وقت جو 3 حصہ کیا جاتا ہے قرآن کی آیت میں، حدیث میں تو کہیں مذکور نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا ہے مانگنے والے کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتا ہے ان کو بھی کھلاؤ. ہم خود بھی کھائیں، یہ آسانی کے لیے کہ ہم تقسیم کر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق ادا ہو سکے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی کھائیں اور لوگوں میں بھی بانٹیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف کھانے کے لیے اور ادخار کے لیے اسی کا اہتمام کریں. ہم کو چاہیے کہ ہم غریبوں میں بھی بانٹنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کی کوشش کریں بانٹنے کی، اور اسی طرح سے پڑوس میں بانٹنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ رب العالمین پاک ہے، صاف ستھرا ہے، پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے. تو قربانی کے وقت ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب جانور کو ذبح کریں تو ذبح کرنے کے وقت گندگی نہ کریں، ہم یہاں وہاں گندگی نہ پھینکیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع دیا ہے. اور اسی طرح سے پانی کا بیجا اسراف نہ کریں. صفائی کے نام پر ہم نہ چالو کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پانی بہ رہا ہے، اور اسی طرح لے جا کر کہیں کسی اور کے دروازے پر گندگی چھوڑ کر نہ آئیں. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنی سوسائٹی تو پریشان رہتی ہے، دوسری کی سوسائٹی بھی پریشان ہو جاتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اہل ایمان کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ان ساری چیزوں کا خیال کریں. یہاں پر بھی مسجد کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو جن کے پاس ضرورت کی چیز نہیں ہے، قربانی کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہاں پر مسجد میں ایسے لوگوں کو تعاون پہنچانے کے لیے مسجد کے ذمہ داران یا مسجد کے امام جو ہیں وہاں تک یہاں تک ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. سامعین کرام، یہ باتیں آپ بارہا سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تھے عیدگاہ کے دن تو پیدل تشریف لاتے تھے اور پیدل تشریف لے کر جاتے تھے. اسی طرح سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جانا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا ہے. یہ باتیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید سے متعلق. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان دنوں کی اس 10 ایام کے بیچ میں ہمارے سامنے آئی ہیں، جس کی وجہ سے دل زخمی ہوتا ہے اور آنکھیں اشفاق ہو جاتی ہیں کہ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنی شہادت دی ہے، جس کی حرمت اللہ کی پناہ، اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکالنے کے لیے کافی ہیں. جس طرح ایمان کی کسوٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عملی طور پر اس کو کر کے دکھلایا ہے، اس نبی کی حرمت سے کھیلا جاتا ہے اور وائرل کیا جاتا ہے میسج کو. یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے، جیسے ہمارے ذہنوں پر پٹی پڑی ہوئی، ہم سوچتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ اہل ایمان ایسے ہیں جن کو تذکیر کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ جب ان کو تذکیر کیا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کٹ حجتی پہ اتراتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا تو سنت ابراہیمی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اہلیہ کو بچوں کے ساتھ غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا، اس سنت کو کیوں نہیں اپناتے؟ وہاں اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آئے. کیا اللہ رب العالمین نے جس چیز کو قرآن کے اندر بطور عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا ہے، اردو ادب کے طنز اور مزاح کے نام پر کیا اس بنا پر یہ چیز حلال ہو جائے گی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت کے ساتھ کھیلیں؟
اور اس کے بعد پھر ہم یہ ہیلے اور بہانے کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی استہزاء اور استخفاف نہیں پایا جاتا ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر کہ قرآن جن کی فضیلت میں شاہد ہے اور اللہ رب العالمین اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فالو کریں, ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں. حج کے اندر ہم جاتے ہیں, مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہیں. اس خاندان کی برکت سے ہم یہ قربانی کے ایام کو دہراتے ہیں. صحیح صفا اور مروہ کے اندر حج کے موسم کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. اس خاندان کی فضیلت اور برکت ہی ہے کہ ہم مائے زمزم سے مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نبی جس نے دین کی دعوت کی خاطر کسی کی ملامت کا خیال نہیں کیا, آگ میں پھینکا جانا منظور کیا, برداشت کیا, لیکن کیا اس نبی کی حرمت اتنی آسان ہے کہ اس کی عزت سے کھیلا جائے؟ ہم کسی بھی چیز کو مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ڈرمنڈا ہے جو اللہ کے اس نبی کے بارے میں کلام کرتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے اس نبی نے, اس ابراہیم نے, اللہ رب العالمین نے جو اس کو حکم دیا تھا اس نے اس حکم کی نافرمانی کی, اس کو صحیح سے ادا نہیں کیا. اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا. تم جانور کی قربانی کرتے ہو, یہ جانور کی قربانی کرنا گناہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ توبہ کا دن ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عقل دے. اگر ان کی زندگی میں ہدایت ہے, اگر ان کے اندر کچھ خیر ہے تو اللہ رب العالمین انہیں باقی رکھے. ورنہ ایسے سرکشوں کو جو قرآن کے اوپر, جو حج کے ایام کے اوپر, جو ہمارے شعار کے اوپر انگلی اٹھاتے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اٹھا لے جو اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, جن کے اندر شر موجود ہے, جن کا عقیدہ خراب ہے, جن کے ذہن خراب ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہم کو محفوظ رکھے. سامعین کرام, ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, لیکن گھروں پہ پہنچنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ من اراد اس کی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے بعد وہ ناخن کاٹے, بال کاٹے. لیکن ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں, چہروں کو جو زینت بخشنے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے ذریعے سے کیا ہے, اپنے اعزار کو ٹخنوں کے اوپر رکھنے کا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور یہ سنت ابراہیمی جو ہم اس کو اپناتے ہیں, صرف یہ جانور پر چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے, بلکہ ان یجاہد الرجل نفسہ حق و ہواہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے. اس کے من کے اندر, اس کے دل کے اندر جو خواہشات آ رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ذبح کرے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. مراد یہ ہے کہ دل کے اندر آنے والی معصیت کی باتوں سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے, اسے دور کرنے کی کوشش کرے. یہ تسلیم اور رضا کا جو مضمون ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے ہم کو اور آپ کو ملتا ہے, ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سے وہ جانور جو بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں, اور تمام مفسرین نے, تمام شارحین حدیث نے اور تمام اہل لغت نے جس کو شامل کیا ہے بحث کی قربانی, ہم اس کے اندر اتنی شدت اور اتنی مخالفت اور ایسے چوٹی کے علماء کرام اکا دکا لفظ بول کر ہم اپنا دامن جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تحقیق کی جو کتاب ہمارے سامنے موجود ہے اس کو بغور دیکھا جائے تو اکا دکا وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ملا جیون جو متشدد قسم کا حنفی تھا 12ویں صدی ہجری کے اندر, جس نے اختلاف کیا, جس کو جو غالی قسم کا حنفی تھا, اس نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وہ بقر کے اندر شامل نہیں ہے. ورنہ سارے علماء کرام, ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ, نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ, محدث کبیر عبد الجلیل سامودی رحمہ اللہ, اسی طرح سے بہت سارے علماء کرام ہیں, چوٹی کے علماء کرام جو دنیا سے گزر چکے. موجودہ وقت میں ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب, ڈاکٹر عزیر شمس, ڈاکٹر اور اسی طرح سے مولانا ظفر الحسن مدنی, مقصود الحسن مدنی فیضی, مقصود الحسن فیضی, اور اسی طرح سے مقیم فیضی رحمہ اللہ. اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے اس چیز کو قربانی کے لسٹ میں شامل کیا ہے اور اس کے حلال اور اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. لیکن ہم صرف چند بہانوں اور ایکسکیوزز کے ذریعے سے کہ وہ اس کے اندر اس کا مزاج الگ ہے, اس کی جفتی نہیں ہو سکتی ہے اور گائے کے ساتھ,
اسی طرح سے وہ بارش میں بھیگ نہیں سکتی ہے، اور مختلف بہانے اور ہیلوں کے ذریعے سے اس چیز کی اجازت منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس جانور کو نوع من البقر مان کے، گائے کی جنس مان کے، اور ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کوے کو حلال کر لیں گے، مگرمچھ کو حلال کر لیں گے۔ بہیمۃ الانعام کا اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی آیت کے اندر ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بتلائی ہے، اس کا تعلق مشرکین کے اس عقیدے سے ہے جو ہم سب دلیل جہاں سے لیتے ہیں، مشرکین کے اس عقیدے سے ہے جو صائبہ کے نام پر، بحیرہ کے نام پر اور حام کے نام پر جانور کو آزاد کرتے تھے اور وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی مذمت میں وہاں پر اس کو ذکر کیا ہے، لہٰذا وہاں سے ہم اس چیز کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ علماء کرام نے جو باتیں کہی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور تقویٰ اور زہد کا خیال کرتے ہوئے کہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو قربانی تیرے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اس قربانی کو قبول کر، اور ہم نے جو صلاۃ کا اور ذکر و اذکار کا اور تکبیرات کا جو اہتمام کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں تاعمر ان تکبیرات کا اور صلاۃ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر میں جو پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو مریض ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تکلیف کو دور کر دے۔ جو مقروض ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو دور کر دے، اور اس وبا اور اس مصیبت سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔